بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گا جو بہت زیادہ کامن ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ گئی اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ آج ہم اس سلسلے میں یہ بات کریں گے کہ یہ حدیث ایکچولی ہے کیا اور اس کی پریزنٹیشن کس طریقے سے کی گئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کریں گے جس سے ہمیں بہت اچھا انسائٹ ملے گا اس حدیث کے بارے میں، اور فرقے کو جاننے کے لیے کہ کیا احکامات دیے گئے، 73 فرقوں سے کیا مراد ہے، اور ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا وہ کون ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے 73 فرقوں کی، یہ ترمذی شریف کے اندر جو ہے جو اس کا نمبر ہے وہ 2640 نمبر ہے ترمذی کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے یہ جو حدیث ہے۔ اس کو سیم حدیث جو ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ابو داؤد کے اندر تو 4596 نمبر 4596 نمبر ہے حدیث کا ابو داؤد کے اندر، اور یہ سیم حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر 3991 3991 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ تینوں بکس کے اندر یہ کوٹ کی گئی ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا چیزیں ایسی ہیں اور یہ حدیث ایکچولی ہے کیا۔ اچھا، اب ہم اس حدیث کو اگر دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ حدیث بیسیکلی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ حدیث ٹوٹل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو صحیح اور حسن قرار دیا تمام محدثین نے جو حدیث لکھے ہیں، ان سب نے اس چیز کے اوپر اتفاق کہ یہ اتنی حدیث کا پارٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بعد ازاں اس کے اندر پھر کچھ اور روایت کے مطابق جو ہے کچھ چیز کا ایڈیشن بھی کیا گیا۔ وہ جو چیز کا ایڈیشن کیا گیا وہ یہ تھا کہ کلھا فی النار الواحدہ، کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے ماں سوائے ایک فرقے کے۔ تو اس کے اوپر بھی کافی محدثین نے اس کو حسن قرار دیا، اور اس کے اوپر کافی محدثین کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی درست ہے اور اس کو بھی ایڈ کیا جائے، مطلب ان کے کنسنسس اور حسن قرار دینے کے بعد جو ہے اس پارٹ کو اس حدیث میں ایڈیشنلی ایڈ کیا گیا۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا اگر پس منظر دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور آپ نے پریچنگ سٹارٹ کری، تو قوم ایک چیز پہ متفق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ جو ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے جو جماعت تھی اس کے اندر بھی جو ہے فرقہ واریت شروع ہوئی، اور اس میں بنی اسرائیل میں بہت سارے فرقے بنے، جس میں ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بھی کہا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے شرکیہ اور بہت سارے اختلافی قسم کے جو ہے معاملات آئے، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 71 یا 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا۔ جو ایک فرقہ بچ گیا وہ فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ کہلاتا تھا۔ ناجیہ کا ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے انٹیمیٹڈ فرینڈ یا سیف، انٹیمیٹڈ فرینڈ اور سیف، جس کو اگر ہم بہت آسان طریقے سے لیا جائے تو ہم اس کو یوں پرسیو کریں گے کہ ایک سیف سے مراد کہ ایک جن لوگوں وہ لوگ جو نبی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوریجنل پریچنگ کے اوپر قائم رہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب یہ کہ ہم تو سیف ہیں کیونکہ ہم نے تو پوری کی پوری وہی پریچنگ کو فالو کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ناجیہ کہا بیسیکلی اس وقت۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے میسج کو اپنے لوگوں تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا، تو امت جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ کرسچینٹی میں داخل ہونا شروع ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وحدہ لا شریک کا کانسیپٹ دیا کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے اور وہی عبادت قابل ہے، اور لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اجتماع ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت تھی اس کے اندر بھی فرقہ پرستی شروع ہو گئی، اور وہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن وہ کرسچنز جو کہ اوریجنل میسیج کو فالو کر رہے تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، اور انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کری، ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ناجیہ کہلایا کہ دے آر سیف اینڈ دے آر ڈوئنگ ایز پر دی انسٹرکشن آف آلمائٹی اللہ۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ناجیہ کہلایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسٹارٹ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ پچھلی تمام امتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر یونائٹ ہو جائیں، اور وہ تمام گروہ بندیاں جو پہلے ہو چکی تھیں، نہ صرف یہ کہ وہ ختم ہو جائیں بلکہ آگے بھی اسلام کے اندر گروہ بندیاں نہ ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سخت آیات جو ہے وہ نازل فرمائی، جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اینڈ کے اندر بھی ہم اس کو تھوڑا سا ایک ویو کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات شروع ہوئیں تو لوگ درجوگ جو ہے وہ آپ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اچھی بات یہ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کی بہت اچھی تربیت ہوئی، فرقہ پرستی جو ہے اس وقت نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اس کے بعد بھی جو ہے فرقہ پرستی نظر نہیں آئی۔ اپیرنٹلی تو دو گروپ بن چکے تھے، ایک اپنے آپ کو اہل سنت کہتا تھا، ایک اہل تشیع کہتا تھا۔ اہل سنت کہتے تھے کہ ہم بیسیکلی وہ ناجی یا الجماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو تو کہ الجماعت، تو یا تو ہم وہ الجماعت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل پریچنگ کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہی ناجی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ کہتے تھے کہ ہم 100% فالو کریں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی احکامات کو 100% فالو کریں، تو ہم ناجی ہیں بیسیکلی۔ لیکن وقت گزرتا رہا، آپ دیکھیں 632 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر تقریباً 799 میں 799 کے اندر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی، اور پھر 850 تقریباً 150 سال کے اندر تمام امام آئے، اور انہوں نے احادیث کو کمپائل کیا اور اس کو پبلش کیا۔ یہ 150 سال کے اندر یہ کام ہوا۔ اس وقت تک بھی کوئی ایسا معاملات نہیں تھے، فرقہ پرستی نہیں تھی، اور جو ہے دین ایک ہی سمت میں چل رہا تھا، کیونکہ تابعین تابعین کا دور آ گیا تھا، اور دین ایک سمت میں چل رہا تھا، اور اجتہاد کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا جاتا تھا۔ اب 1800 کے اندر پہلا فرقہ بنا، اور پھر 1800 کے بعد فرقہ بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو 1000 سال کا بیچ میں جو ہے تقریباً گیپ آتا ہے جہاں پہ کچھ نہیں تھا، اور پھر جو ہے امت جو ہے وہ فرقوں کی طرف آنا شروع ہوئی، اور پھر فرقہ پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دین کے اندر، اب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فرقے روزانہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو اسلام کا جو بیسک فلسفی تھی لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلے حل کرنا تمام کے تمام جو ہے صحابہ اکرام کے بعد جو ہے ہمارے علماء اکرام کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو حل کریں، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے باوجود یہ جو اس میں تفرقہ ہے، جو اس میں فرقے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرف توجہ علماء اکرام میرے خیال سے اتنی نہیں دے رہے، اور زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنے فقہ کی طرف دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بڑی ایک جنرل سی بات ہے کہ اگر یہ علماء اکرام کے لیے ایک پازیٹیو، یا ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی لینینسی دی گئی ہے علماء اکرام کو، کہ اگر وہ کسی فیصلے کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں اپنی تمام تر علم کو بروئے کار لانے کے بعد، تو اگر ان کے اس فیصلے میں فیصلہ صحیح ہوتا ہے اسلام کی روشنی میں، تو ان کو ٹو ٹائمز اس کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی تمام علم رکھنے کے باوجود بھی اجتماع کوئی ایسا کرتے ہیں کہ جو کہ غلط ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن نظریاتی پوائنٹ آف ویو سے اور ان کے علم کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اس کے حساب سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، وہ اس کے اوپر راضی اور خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں گناہ دوں گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ثواب عطا کروں گا اس کی جگہ کے اوپر۔ تو علماء اکرام تو کسی جگہ بھی نقصان میں نہیں ہے، لیکن ان مسائل کو چھوڑ دینا اور امت کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے۔
आज हर इंसान ये सोचता है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, मैं नमाज हाथ छोड़ के पढ़ूं, हाथ बांध के पढ़ूं, मैं रोज़ा मगरिब के फ़ौरन बाद खोलूं, थोड़ा सा इंतज़ार करके खोलूं। छोटे छोटे वो मसाइल जो कि बहुत आराम से हल हो सकते हैं, उन मसाइल तक के ऊपर जो है अभी तक जो उलमा इकराम है उनका इस्तेमाल मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। क्यों कि अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिया है अपना फ़िरक़ाबाज़ी के लिए, वो मैं आपसे एक दफ़ा फिर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर फ़िरक़े जो उस ज़माने में भी बने, तो उसमें अना परस्ती का बहुत ज़्यादा हाथ था, और हट धर्मी, अना परस्ती और खुद रूनुमाई और इस तरीके के मामला बहुत ज़्यादा थे जो फ़िरक़े बाकी उम्मतों के अंदर भी बनते रहे। आज अगर आप अपने आप को तमाम हमारे इस्लामिक जो लोग हैं, जो हमारे इस्लामिक रेस्पेक्टेबल जो स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो हमें देख के ये अंदाज़ा भी होता है और अफसोस भी होता है कि उनके डिस्कशन आज भी जो है वो अपने अपने फ़िरक़े के दिफा के लिए होते हैं। जब दो फ़िरक़े के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसका मकसद कहीं ये नज़र नहीं आता कि वो किसी इस्लाह की तरफ जाएंगे, या वो माशरे के अंदर कोई एक आखिर में आने के बाद एक कोई यूनिफॉर्म जो है सोल्यूशन उसका दे देंगे, ताकि वो दो चीज़ें जो मसाइल थे वो एक जगह आकर ख़त्म हो जाएं और उम्मत जो है उसमें इंतशार के बजाय जो है वो यकसानियत और यगानियत जो है वो जन्म ले। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब डिस्कशन होता है तो एक आलिम दूसरे आलिम पे सबकत ले जाने की पूरी कोशिश करता है, और इस दरमियान में अगर आप देखें तो उनके जो अल्फाजों का सिलेक्शन होता है वो हमारे इस्लामी तमद्दुन के ख़िलाफ़ होता है। इससे पहले मतलब जो इस्लाम में जितने भी इस तरीके के मामलात होते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपस में मोहब्बत पैदा की जाए और उस मसले को हल किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं जीत गया या सामने वाला जीत गया, और फिर उसके बाद बाकायदा उसको एक एक काउंटिंग की जाती है एक दूसरे के ऊपर कि देखा मैंने किस तरीके से जो है उसको शिकस्त दी। तो ये तो फिर एक पर्सनल लड़ाई हो गई, और ये जो है आपकी अना का मसला हो गया, ये दीन का मसला नहीं रहा। अगर दीन का मसला होता तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा इकराम के दौर के अंदर भी इख्तलाफात पैदा होते थे, और इख्तलाफात जो है बैठ के उनको बड़े एक अच्छे तरीके से हल कर लिया जाता था, और उम्मत जो है वो एक जगह के ऊपर कायम रहती थी। और उसकी मिसाल ये है कि 1800 साल या 1200 साल तकरीबन उम्मत जो है वो इसी तरीके से अगर खड़ी रही, तो इसका मतलब ये कि चीज़ें बहुत खुश असलूबी के साथ जो है वो हल होती थी, मसाइल तो जब भी होते थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 105 के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि इन लोगों की तरह मत बनो जो मुतफर्रिक हो गए, बाद इसके इनके पास वाज़े अहकाम आए, उन्होंने इख्तलाफ किया और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 नंबर आयत को मैं आपके साथ शेयर करूं। बेशक अल्लाह के पास दीन की फर्माबरदारी ही है, और जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने सही इल्म होने के बाद आपस की जिद के बाइस इख्तलाफ किया, और जो शख्स अल्लाह के हुक्मरानों का इनकार करे तो अल्लाह जल्द ही हिसाब देने वाला है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है। इसके बाद मैं आपसे सूरह अल अनाम की आयत नंबर 159 शेयर करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कई जमात बन गए, आपका या ए रसूल इनसे कह दीजिए कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही इन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते रहे। तो आप देखें कि बहुत सख्त जो है वो जो है अहकामात जो है वो आए हैं तफर्रका बाजी के लिए या तफर्रका में पढ़ने के लिए। तो अब आपके जहन में ये आएगा कि फ़िरका तो एक ही जन्नत में जाएगा, तो मैं अब भी आप कहते हैं तफर्रके के अंदर भी ना पढ़ें, और आप कहते हैं कि जन्नत में भी एक फ़िरका जाएगा। तो मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया कि उस हदीस के पहले पार्ट के अंदर जो है 73वें फ़िरके के बाद ये नहीं कहा गया था कि कौन सा फ़िरका जो है वो या एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं था। वो बाद में ऐड किया गया, एक रिवायत के अंदर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर एग्री कर दिया। मेरी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन है। मेरी सबसे पहली रिजर्वेशन तो ये है कि जो
فرقہ ہے وہ کسی ایک چیز کے اندر سے ٹوٹ کے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سمندر سے ایک نہر جو نکلتی ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے، وہ اس سے اختلاف یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو فرقہ ہے اس کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ کسی ایک مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو دین اسلام ہے، یا جس طریقے سے یہودیوں کا جو آپ نے کہا کہ ایک فرقہ تھا، لیکن وہ فرقہ تو نہیں تھا، بیسیکلی وہ اصلی دین کے اوپر ہی قائم رہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے ناجیہ کہا۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی وہ لوگ جو اس ایکچول کے اوپر قائم رہے وہ ناجیہ کہلائے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو دین ہے اس کے اندر سے جنہوں نے فرقہ بنایا وہ تو انہوں نے ایک پارٹ لے کے اس میں اختلاف پیدا کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی اس کے اوپر جو قائم رہے گا وہی ناجیہ ہوگا، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ پھر الجماعت جو آپ کہتے ہیں وہی الجماعت ہوگی۔ لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں اس کے اوپر عمل کیا اور ہمیں اس کا میسیج دیا، اور صحابہ اکرام کے تھرو جو ہے اور اہل بیت کے تھرو جو ہمیں میسیج دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت اور کلام پاک میں آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اور یہی جو ہے آپ کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہوں گے۔ تو آپ کلام پاک سے گائیڈ لائن لیں، کلام پاک آپ کو کسی فرقے میں نہیں ڈالے گا، کلام پاک کے جو اندر احکامات ہیں آپ ان کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا یقین۔ اور جو اس کے بعد اگر کچھ معاملات آتے ہیں تو جو ہمارے پھر اس کے بعد اہل بیت ہیں ان کے اندر سے بھی ہم گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بھی کل ایک حدیث شیئر کری کہ ایک دیہاتی شخص کی جو میں نے آپ سے بات کری تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 چیزیں بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، مکمل یقین رکھو، توحید ایک اللہ پر یقین رکھو، اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ بنو۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان کا وہ حصہ ہے کہ جو آپ کو ہر حالت میں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ کلام پاک میں واضح طور کے اوپر کہہ دیا گیا جس نے شرک کیا اس کی بخشش ہے ہی نہیں، اس کی بخشش ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں اگر کسی سے شرک کر لی، وہ اس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور آگے اجتناب کیا کہ وہ شرک نہیں کرے گا، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اس نے کہا میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ موت سے پہلے کی بات ہے، مرنے کے بعد آپ کا شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ شرک یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کہیں کہ اچھا ایک اللہ یہ اور ایک اللہ جو ہے نعوذ باللہ کہ کوئی اور آپ نے اس کے ساتھ بنا لیا، نہیں، بلکہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر دینا وہ بھی شرک ہے، چاہے ہم وہ ولیوں کو کریں، چاہے ہم پیغمبروں کو کریں، کسی کو بھی کریں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر ہم نے اس کی شان میں اتنی غلو کر دی کہ اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو ملا دیا تو وہ شرک ہو گیا۔ اور اگر ہم نے اس کی توبہ نہیں کری اور ہم مر گئے تو پھر ہمارے لیے ہمارے سارے عمل ضائع ہو گئے، ہم نے جو بھی عمل کیے، جتنے بھی اچھے عمل کیے، ضائع ہو گئے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، تو اس لیے شرک سے تو ہمیں اتنا دور رہنا چاہیے جس کام میں ہمیں ذرہ برابر بھی اگر ہمیں وہاں پہ شک بھی پڑ سکتا ہے کہ یار یہ شاید اس شرک کی گلی کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے پہ ہی جائیں، کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اور پھر اگر وہ خیال بھی آئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو شرک سے بچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک نہیں کرنا۔ اور آپ نے کہا کہ فرض نماز کی ادائیگی کرنا، دیکھیں آپ نے کسی عبادت کے اندر اس کے ساتھ سختی نہیں پیدا کی، سمپل صرف جو فرض عبادات ہیں ان کی آپ جو ہے وہ نماز کی اپنی جو ہے وہ پابندی کرنا، فرض زکوٰۃ دینا اور فرض روزے رکھنا۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے صحابہ اکرام کو کہ دیکھو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ جنتی شخص کیسا ہوتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کلام پاک کے اندر سے کتنی جلدی آسانی سے آپ کو جو ہے جنت اور اللہ کی رضا آپ کو مل سکتی ہے، جنت میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جائیں جہاں پر جا کر آپ اپنے اوریجنل ایمان سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ ایک تصب مذہب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ چھوٹے مسائل میں نہ جائیں، جب بھی آپ سے کہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور جو بھی عمل کریں اس کو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ضرور میں آپ کو پھر مشورہ دوں گا، آپ کسی مولوی سے پوچھیں، کسی
عالم سے پوچھیں، آپ کا رائٹ ہے، پوچھ لینا چاہیے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملنی، پھر ایک ہی دفعہ ملنی ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس چیز کو کلام پاک اور احادیث سے کراس چیک کریں۔ یہ کراس چیک کرنے کا میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی سپلیمنٹ ایگزام نہیں ہے، آپ ایک دفعہ دنیا میں آئیں، یہی ہے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں گے یا اللہ مجھے ایک دفعہ بھیج دیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نو مور۔ سو ایک ہی اٹیمپٹ ہے، جب آپ کے پاس ایک اٹیمپٹ ہو، رسک فیکٹر اتنا بڑا ہو تو انسان رسک نہیں لیتا، سب سے بڑا رسک نہیں لیں، کسی صورت میں شرک نہیں کریں، اور روزانہ اللہ سے جو ہے آخر میں رات میں یہ کر کے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سے بھی کوئی ایسی شرکیہ بات ہو گئی، کوئی شرکیہ لفظ نکل گیا ہو، کوئی شرکیہ خیال آ گیا ہو دماغ میں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا بالکل یہ انٹینشن نہیں کہ تو وحدہ لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جو ہے وہ آپ کی توبہ کو بھی قبول کرے گا، آپ کو ہدایت بھی دے گا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امید کے مطابق جو ہے آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے گا۔ تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں بتائیں، آپ بھی کوشش کریں کہ کسی بھی ایسے کنٹروورشل ایشو میں نہ اپنے آپ کو انوالو کریں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں جو بالکل واضح اور کلیئر ہیں اور جو آپ کو ایک صراط مستقیم پر لے کر جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو اللہ تعالیٰ شرک جیسی جو ہے وہ لعنت سے محفوظ رکھے، اور شیطان کے بہکاوے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش سمجھ بوجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اچھی خوشخبریاں سنائے۔ السلام علیکم۔